بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اچھا، ایک نا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ ابھی میں بخاری شریف پڑھ رہا تھا اور الحمدللہ روضہ رسول کے سامنے میں اندر جالیوں کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ تو میں جالیوں کی کیا، میں روضہ رسول کی زیارت کر کے آیا ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ تو باہر میں روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے بخاری شریف نکال لی۔ میری اللہ کا شکر ہے جب سے میں مدینہ شریف آیا ہوا ہوں تو میری عادت ہے کہ میں نا بخاری شریف میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، احادیث کی بکس، کہ میں دیکھوں تو صحیح میں جن کے روضہ مبارک پہ آیا ہوں، میں جن کے شہر میں آیا ہوں، جن کے گھر میں آیا ہوں، وہ کہتے کیا ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے۔ تو آج میں نے ایک چیپٹر کھول لیا صدقہ کا، کہ صدقے کی کیا فضیلت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں جو ہے وہ کیا فرمایا ہے۔ آپ یقین مان لیجئے صدقے کا بڑی سختی سے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ انسان کے جسم پہ نا دو لباس، لوہے کے سمجھ لیں لباس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے انسان صدقہ دیتا جاتا ہے وہ لباس جو ہے نا، ایک مطلب دو انسان ہے اور دونوں کے جسم پہ جو ہے وہ لوہے کے لباس ہے۔ تو پہلا انسان جو صدقہ، ایک انسان جو ہے وہ صدقہ دیتا ہے اس کے لباس ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بخیل ہے اس کے لباس ہے۔ اب جو صدقہ دینے والا انسان ہے نا جی، وہ جیسے جیسے صدقہ دیتا جاتا ہے تو اس کا لباس جو ہے نا وہ اس کو کور اپ کرتا جاتا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے کور اپ کر لیتا ہے۔ صدقہ دینے کا بڑی سختی سے حکم دیا گیا ہے۔ تو میں تو یقین مانے آج میں نے صدقے کے متعلق پہلی دفعہ اتنی حدیث پڑھی، میرا خیال ہے وہ صدقے کے چیپٹر میں کوئی 118 یا راؤنڈ اباؤٹ 100 سے زیادہ حدیث موجود ہے۔ تو میں نے وہ ساری حدیث پڑھی ہیں، ابھی پڑھ رہا ہوں، کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ تو میں تو لٹرلی آئی واز شاکڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ صدقے کا کتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی بہت دفعہ صدقے کے بارے میں آیا ہے، حدیث میں بھی ہے۔ تو صدقہ کریں یار، صدقہ کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہے نا تو اس میں سے بے شک 2 روپے صدقہ کر دیں، 3 روپے صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک روزانہ کا ایک معمول، روزانہ نہیں کر سکتے تو پیسے جو مہینے بعد جو ہے وہ ایک معمول بنا لیں کہ مہینے بعد آپ بے شک 200 روپیہ صدقہ کر دیں، 100 روپیہ کر دیں، 500 کر دیں، 1000 کر دیں، جو جتنا اللہ پاک اس کو دے رہا ہے وہ صدقہ کرتا جائے، اس کا مال پاک ہو جائے گا، اس کا مال جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ برائے مہربانی صدقہ کریں۔ میں اگین بتا رہا ہوں، میری عادت ہے، میں یہاں پہ مدینہ شریف میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے حدیث پڑھتا ہوں۔ بیسیکلی میری عادت اس لیے ہے کہ میں کہتا ہوں یار میں جن کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھا ہوں میں دیکھوں تو صحیح وہ کہہ کیا رہے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، تو کائنڈلی ان کو کریں۔ تو میں ابھی میں سمجھتا ہوں یہ میسیج دینا بہت ضروری ہے امت کو کہ دیکھیں زندگی، مال، ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں یار، ہم نے کب چلے جانا ہے، کب نہیں چلے جانا، لیکن چلیں آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں ریگولر جو ہے وہ صدقہ دوں گا، اور اللہ دیکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت بھی عطا فرما دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں مزدوریاں کیا کرتے تھے اور پھر جب صدقے کے بارے میں بتایا گیا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا گیا تو شروع کیا کرنا، تو مطلب کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ صحابہ کے پاس لاکھوں درہم یا دینار جو تھے وہ جمع ہو گئے تھے۔ مطلب صدقے کی اتنی فضیلت ہے، تو برائے مہربانی صدقہ کیا کریں۔ میرا فرض تھا آپ کو بتانا، دیکھیں میں نے ایک چیز پڑھی ہے، میرا فرض ہے آپ کو بتانا کہ میں یہ پڑھ کے آیا ہوں، اور پڑھ کے بھی میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے پڑھ کے آیا ہوں، تو یہ میرا فرض ہے میں آپ لوگوں کو یہ بات پہنچاؤں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے پہلے کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابھی وقت ہے صدقہ کریں، قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ صدقہ اٹھا کے پھر رہے ہوں گے اور صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر شخص کے پاس اتنا مال ہوگا کہ صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا ابھی ٹائم ہے، صدقہ کریں، زکوٰۃ دیا کریں، خیرات دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت بھی کریں گے، اس میں اضافہ بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔